کہ آج کے زمانے میں کلندر کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ چھپ گیا ہے یا ہم ہی اندھے ہو گئے ہیں؟ زمانہ بدل گیا ہے لیکن کلندر وہ کبھی زمانے میں تھا ہی نہیں۔ وہ تو وقت کی قید سے آزاد تھا، زمانے کی رسومات سے بیزار اور دنیا کے اصولوں سے بہت اوپر۔ آج کا انسان آنکھوں سے دیکھنے کا عادی ہو گیا ہے، لیکن کلندر تو وہ چراغ ہے جو نگاہ سے نہیں نگہت سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے مگر آپ اسے پہچان ہی نہیں سکتے، کیونکہ کلندر کو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دل چاہیے۔ آج کے شور زدہ، تیز رفتار، مفاد پرست معاشرے میں کلندر خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی میں وہ صدا گونجتی ہے جس سے دلوں کی زمین کانپ جاتی ہے۔ وہ نہ چینل پہ آتا ہے، نہ سٹیج پر بولتا ہے، نہ مریدوں کی قطاریں لگاتا ہے، نہ دعوے کرتا ہے، کیونکہ کلندر کی فطرت ہے چھپ جانا، اور فقط وہی چمکتا ہے جو خود کو مٹا دے۔ کیا وہ آج بھی موجود ہے؟ جی ہاں، ضرور ہے، لیکن وہ بازاروں میں نہیں، وہ محفلوں میں نہیں، وہ دلوں کی گہرائی میں ہے۔ وہ کسی چائے والے کی آنکھوں میں جھلک سکتا ہے، کسی بے نام فقیر کے خیمے میں چھپ سکتا ہے، کسی بے آواز آہ میں سنائی دے سکتا ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے لیکن کلندر وہی ہے۔ وہ اب بھی عشق میں جلتا ہے، اب بھی مچ میں دھمال ڈالتا ہے، اب بھی مولا علی علیہ السلام کے نام پر سر کٹوا سکتا ہے اور تبسم کے ساتھ کہتا ہے جو اس کی رضا وہی میری رضا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کلندر موجود نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں وہ نظر نہیں آتا۔ ہم نے شناخت کے معیار بدل لیے، اب روح سے نہیں لائکس اور فالورز سے پہچانا جاتا ہے۔ اور کلندر تو فقیری کا سمندر ہے جسے ظاہر کے پیاسے کبھی نہ پا سکیں گے۔ سوال یہ نہیں کہ آج کلندر کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی کوئی ایسا دل باقی ہے جو کلندر کو پہچان سکے۔ آئیے اگلے در پہ دستک دیتے ہیں اور جانتے ہیں کلندر کی پہچان کیا ہے۔ کون ہے وہ جو کلندر کہلائے؟ کیا ہر درویش کلندر ہو سکتا ہے؟ کیا ہر فقیر کلندر کی چادر اوڑھ سکتا ہے؟ یا کلندری صرف انتخاب نہیں، الہی عطا ہے؟ نہ وہ خود کو ظاہر کرے، نہ دنیا اسے آسانی سے پہچانے۔ کلندر وہ ہے جسے خدا پہچانتا ہے اور بس۔ لوگ پوچھتے ہیں کلندر کی علامت کیا ہے؟ کیا وہ مجذوب ہوگا؟ کیا وہ جنگلوں میں گھومے گا؟ کیا اس کے سر پر چادر ہوگی، ہاتھ میں کشکول ہوگا اور زبان پر مولا علی علیہ السلام کا ذکر؟ نہیں، یہ سب کلندر کی پہچان نہیں۔ یہ اس کے آثار ہو سکتے ہیں، نشانیاں ہو سکتی ہیں، مگر کلندر کی پہچان ظاہر سے نہیں باطن سے ہوتی ہے۔ کلندر وہ ہے جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا، جو نہ شہرت چاہتا ہے نہ مرید، جو نہ خواب بیچتا ہے نہ کرامات دکھاتا ہے، جو خدا کے فیصلے پر راضی رہنے کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں۔ کلندر کے دل میں بس ایک آگ ہوتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو عشق علی علیہ السلام میں بھڑکتی ہے، وہ آگ جس سے نہ وہ بچنا چاہتا ہے نہ بجھانا چاہتا ہے۔ وہ ہر لمحہ خود کو فنا میں جلتا دیکھتا ہے اور اسی جلن میں ایک نرمی، ایک جلال، ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ کلندر کی زبان خاموش ہوتی ہے لیکن اس کی خاموشی اذان بن جاتی ہے، اس کی نگاہ میں فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے ایک اشارے سے دلوں کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کلندر وہ نہیں جو کہے میں کلندر ہوں، بلکہ کلندر وہ ہے جسے دیکھ کر کوئی کہہ بھی نہ سکے مگر دل خود بخود کہہ اٹھے یہ وہی ہے۔ آج کئی لوگ کلندری کا دعویٰ کرتے ہیں، کلندری ٹوپیاں بیچتے ہیں، کلندری چادر اوڑھ کر مزاروں کی رونق بن جاتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ کلندر ہونا خدا کی عطا ہے، نہ کہ کسی کے کاندھوں پر ڈالنے والی چادر۔ کلندر کی پہچان دنیا نہیں کرتی، کلندر کو فقیر پہچانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اور جو پہچان جائے وہ خود راستہ بدل لیتا ہے، کیونکہ کلندر کو پہچاننا خود کو مٹا دینے کی ابتدا ہے۔ اب آئیے اگلا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جہاں یہ جانیں گے کلندری روح آج کہاں زندہ ہے۔ کیا کوئی ایسا انسان آج بھی موجود ہے جو دنیا کے شور میں خاموشی سے بیٹھا لوگوں کے زخم سہلا رہا ہو؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کچھ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ دے رہا ہو؟ آئیے میرے ساتھ۔ ناظرین باوقار، کلندر زندہ ہے مگر وہ شہرت کی روشنیوں میں نہیں، تنہائی کے سائے میں چمکتا ہے۔ آج کا دور شور کا دور ہے، دکھاوے کا، الفاظ کا، اعلانات کا، مگر کلندر کبھی بولتا نہیں، وہ صرف اثر چھوڑتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا کلندری روح زندہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس زندگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔
آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر نام کے خلق خدا کے درد بانٹتے ہیں، جو بغیر مانگے دعائیں دے دیتے ہیں، جو آج بھی ویران دربار کے گوشے میں بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام کا نام جپ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کوئی دیوانہ فقیر ہے، جبکہ حقیقت میں وہی آج کا قلندر ہوتا ہے۔ وہ سرکاری پروٹوکول میں نہیں، وہ سوشل میڈیا کے فالورز میں نہیں، وہ جھومتی محفلوں کے بیچ نہیں، وہ اپنے رب کی یاد میں گم ایک سادہ وجود ہوتا ہے، جس کے پاس ظاہراً کچھ نہیں مگر وہ سب کچھ دے دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج کے زمانے کا قلندر خود کو چھپائے پھرتا ہے کیونکہ دنیا نے ولیوں کا تماشا بنا دیا ہے۔ وہ کسی گمنام گاؤں کے مٹیالے حجرے میں ہو سکتا ہے، یا کسی درخت کے نیچے بیٹھا وہ مسافر جو بس ایک مسکراہٹ میں پوری کائنات کا سکون دے دیتا ہے۔ اس کی پہچان نہ وہ خود بناتا ہے نہ بنانے دیتا ہے، البتہ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وہ روشنی چمکتی ہے جسے اگر دل محسوس کر لے تو سجدہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ شاید اسے جانتے ہوں، شاید مل چکے ہوں، شاید آپ کے دروازے پر کبھی ایک فقیر آیا ہو جس نے کچھ نہیں مانگا مگر جاتے جاتے آپ کی پوری کائنات ہل گئی ہو۔ ہاں، وہی قلندر تھا۔ قلندری روح آج بھی زندہ ہے، کسی ماں کی آنکھوں میں، کسی یتیم کی مسکراہٹ میں، کسی فقیر کے قدموں کی خاک میں، اور سب سے بڑھ کر کسی اللہ والے کی خاموشی میں۔ مگر یاد رکھیں، یہ روح نظر انہی کو آتی ہے جو دل سے دیکھنا جانتے ہیں، جنہوں نے خودی کو راہ سے ہٹا دیا ہو اور جن کے دل میں صرف ہو کی صدا باقی ہو۔ پیارے دوستو، آئیے اب اس آخری دروازے کی دہلیز کو پار کرتے ہیں جہاں ایک دہکتا ہوا راز ہمارا منتظر ہے، جو صرف ان پر کھلتا ہے جو خود کو کھو چکے ہوں۔ وہ جو دنیا کے دریا میں ڈوبا ہو، وہ جو اپنی ذات مٹا چکا ہو اور جو رب کی رضا میں گم ہو چکا ہو، وہی ہے سچا قلندر۔ یہ سوال بہت سادہ ہے، لیکن اس کے جواب میں وقت تھم جاتا ہے، سوچ خاموش ہو جاتی ہے اور دل لرز اٹھتا ہے، کیونکہ جسے سچا قلندر کہا جائے وہ نہ صرف خود فنا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے وجود میں بھی فنا کا ذائقہ ڈال دیتا ہے۔ قلندر وہ نہیں جو بلند بولے، بلکہ وہ ہے جو خود کو پاؤں تلے روند کر دل کی گہرائی سے لا کہے، میں کچھ نہیں۔ تو کیا ایسے لوگ آج بھی زمین پر موجود ہیں؟ جی ہاں، اللہ کی زمین کبھی اولیاء، ابدال، مجذوب اور قلندر سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ وہ چراغ ہیں جو ہر دور میں جلتے ہیں، مگر ان کا نور ان دلوں پر پڑتا ہے جو خود کو روشنی کے لائق بنا چکے ہوں۔ سچے قلندر آج بھی ہیں، کبھی کسی بے نشان فقیر کی شکل میں، کبھی کسی ٹوٹے ہوئے مزار پر خاموش بیٹھے شخص کی صورت میں، اور کبھی کسی ایسی نظر میں جو آپ پر پڑ جائے اور آپ کا سارا وجود بدل جائے۔ سچے قلندر کا وجود زندہ ہے، لیکن وہ زندگی نفس کی سانسوں میں نہیں، روح کی تپش میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ زبان سے نہیں پہچانا جاتا، وہ لباس سے نہیں تولا جاتا، وہ تو صرف حال سے ظاہر ہوتا ہے، اور یاد رکھیے، حال کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچے قلندر کو ڈھونڈنے کا راستہ باہر نہیں، وہ راہ دل کے اندر جاتی ہے۔ جب آپ دنیا سے ہٹ کر خود کو بھولنے لگیں، جب آپ کی سوچ، انا اور تمنائیں دم توڑ دیں، تب کوئی دروازہ کھلتا ہے جہاں قلندر کھڑا ہوتا ہے، خاموش، لیکن اس کی نگاہ آپ کو پل میں بدل دیتی ہے۔ قلندر کی تلاش میں نکلنے والے دو ہی حال کو پہنچتے ہیں، یا وہ راہ چھوڑ دیتے ہیں یا وہ خود راہ بن جاتے ہیں۔ پہلے میں راستہ ہموار کیا کرتا تھا اور اب راستہ ہموار مجھے کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا جو سب کچھ چھین کر بھی ایک عجیب سا سکون دے گیا ہو؟ کیا کبھی کسی فقیر کی دعا نے آپ کی تقدیر بدل دی ہو؟ کیا کبھی کسی مجذوب کی مسکراہٹ نے آپ کا اندر ہلا دیا ہو؟ تو سمجھ لیجئے، وہی لمحہ، وہی نگاہ، وہی سکوت ایک سچے قلندر کا عکس تھا۔ دوستو، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے، اگر آپ کو قلندر کی خوشبو آتی ہے، اگر آپ نے کبھی کسی بے نام ولی سے روشنی پائی ہے، تو نیچے کمنٹ کریں، اپنا تجزیہ بانٹیں، کیونکہ یہ داستان تنہا نہیں لکھی جاتی، یہ قافلہ اکٹھا چلتا ہے۔ یہ قلندری بیڑا ہے اور آئیے اس پر سوار ہو جائیے، یہ آپ کو ضرور منزل تک پہنچائے گا۔ اب ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ کسی کو قلندر کے دروازے تک لے جائے۔
اللہ آپ کے دل کو نور فقر سے بھر دے اور آپ کو ایسی آنکھ عطا ہو جو قلندر کو دیکھ سکے اور ایسی زبان دے جو خاموش ہو کر بھی سچ بولے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔